ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ انصار وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مہاجرین زیادہ تجارت کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور سورج گرہن لگ گیا تو سب مسجد نبوی کی طرف دوڑے آئے کہ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے ہیں، اس طلب میں کہ آپ جو عمل کریں وہ ہم عمل کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو سب نے کاموں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو وہ بھی بچے بھی چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف آئے، تیر اندازی کو چھوڑ دیا۔ وہ جو مشق کر رہے تھے، جو کھیل رہے تھے، اپنے کھیل کو چھوڑ دیا، تیر اندازی کو چھوڑ دیا، اپنے مشغلے کو چھوڑا اور مسجد نبوی کی طرف آ گئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج تو مسجد والا بنایا تھا اور امت کو مسجد کا راستہ دکھایا ہے۔ علماء اور صلحاء کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کر رہو، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ امت کے لیے راستہ یہی ہے، مسجد والا راستہ۔ اس میں امت کا فائدہ بھی ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف آنے پر کتنا ثواب بتایا ہے۔ اگر کوئی گھر سے چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ جل جلالہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتی ہے۔ یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، نماز نہیں بھی پڑھ رہا، صرف نماز کے لیے آ رہا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ اس کے قدم اٹھانے کی بھی قدر فرما رہے ہیں کہ یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے فرشتے نشان قدم لکھتے ہیں، وہ جہاں پہ آدمی پاؤں رکھ کے چلتا ہے ایک نشان بنتا ہے، فرشتے نشان قدم لکھتے ہیں۔ تو یہ آدمی کتنا پیارا ہوگا، کتنا محبوب ہے جس کے نشان قدموں کو لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو مسجد کا راستہ تو بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو مسجد کی طرف آئیں، پہلا قدم مسجد کی طرف ہو، مصلی کی طرف ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کرے۔ تو سورج گرہن لگا تو صحابہ کرام اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ گئے، بچے اپنے کھیل کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ گئے۔
تو یہی آج مزاج ہونا چاہیے کہ جب حی علی الصلاۃ اذان میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو کوئی کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن اذان کے بعد دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ کھانے پینے سے بھی آدمی اجتناب کرے، پرہیز کرے، بہتر ہے۔ صرف اور صرف مسجد کی طرف تیاری تو صبح سے ہی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اذان کے بعد تو فوراً غسل کرے، جو بھی کرنا ہے اپنا کپڑے وغیرہ پہنے اور مسجد کی طرف آ جائے، یہاں آ کر اللہ کو یاد کرے، سورہ کہف پڑھ لے، نہیں ہے تو کلمہ شریف کا ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے، اللہ پاک سے اپنے لیے مانگ لے، اپنے آل و عیال کے لیے مانگے، ساری امت کے لیے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگ لے، کہ آنے والی نسلوں کے لیے مانگے، تو اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ دیکھو ہم نے اسی زمانے کو دیکھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے خیر القرون، جو 3 زمانے ہیں، خیر والے جو زمانے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جب آپ حیات تھے، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، دار آخرت کی طرف منتقل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ بہترین، اور تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر والے زمانے ہیں۔ تو ہم نے اس خیر والے زمانے کو دیکھنا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد کی طرف دوڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اب آپ کیا عمل کرتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ مسجد کی طرف دوڑے کہ ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری دوڑ خیر القرون کی طرف ہو، مسائل میں، فضائل میں، مسجد کی طرف آنا ہے، لیکن دیکھنا کہاں ہے کہ وہ خیر والے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اگر نئی نئی چیزیں دیکھیں گے تو پھر تو اصل دین تو چھپتا چلا جائے گا، اصل دین سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے اور اس کی جگہ پہ نقل آ جائے گی۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، وہ یا جو خیر والے زمانے آپ نے فرمائے ہیں، اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر وقت کی حکومت پر بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اس زمانے کو دیکھے، خیر والے زمانے کو دیکھے کہ اس وقت کیا کیا گیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی عوام کو حکم دیا جاتا ہے، کبھی عوام سے درخواست کی جاتی ہے، ہر جگہ پہ حکم نہیں ہے، کبھی تربیت ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں وبا آئی ایک، تو پورا ملک پریشان ہے،
تو عوام سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، صدقہ خیرات کرو، اللہ سے معافی مانگو، اعمال کرو. اور خود بھی رونے والے تھے اللہ کے سامنے. تو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ بھئی ملک کے اندر یا دنیا کے اندر یہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے ہم اس زمانے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. بھئی صدقہ خیرات ہے، استغفار ہے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، تو ملک کے حالات بھی اور دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. ہر گھر کے پھر حالات درست ہوں گے. تو ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے. اللہ ایسا ڈرنے والے تھے، آخرت کا استحضار ایسے تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مکان پہ چڑھ رہے تھے، تو ایک زینہ، اس کی ایک اینٹ، ایک پتھر ہلتا تھا، تو پاؤں رکھا تو پتھر ہلا، تو وہاں ہی کانپ گئے. کہنے لگے یہاں تھوڑا سا یہ پتھر ہلا ہے تو آخرت میں پل صراط سے گزرنا ہے، بھئی وہاں کیا بنے گا. آخرت کو نصب العین انہوں نے بنایا. اور ان کے زمانے میں پھر آدمی زکوٰۃ لے کے نکلتا ہے، کسی کو دے دوں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں. یہ برکتیں آ گئی. اور ان کی بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ رات کو بعد مصلے پہ روتے روتے سو جاتے، جاگتے پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے. تو ملکی حالات پہ بھی اگر ایسے یا دنیا پہ ایسے حالات آئیں تو خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خیر القرون کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، بزرگوں کی طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا گیا اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کیا کیا. جو اعمال نیک اس وقت کیے گئے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ دین ہے. اس کے بعد اگر کوئی نئی نئی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ لوگوں کی اپنے بنایا ہوا ہے. اور یاد رکھیں، جو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے جو لگتے ہیں وہ اصل دین سے ناواقف ہو جاتے ہیں، وہ اصل دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ عمل تو یک لخت ایک پہ ہی ہوگا، یا سنت پہ ہوگا یا اپنا بنائے ہوئے دین پہ ہوگا، طریقے پہ ہوگا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم حاضر ہوئے، سورج گرہن لگا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. لمبی نماز تھی، لوگ غش کھا کر گرنے لگے. غالباً اسی لمبی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے، ہاتھ آگے بڑھاتے اور پیچھے ہٹتے. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے نماز میں تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے، آج اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے اور پیچھے کر لیا. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت کے خوشے پیش کیے گئے، میرا جی چاہ کہ میں توڑ لوں، لیکن پھر میں نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا. اگر میں توڑ لیتا تو لوگ قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا.
آخر کی نعمتیں اللہ پاک نے بڑی نعمتیں رکھی. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے عورتوں کو واعظ فرمایا ایک موقع پر، لمبی حدیث ہے کہ عورتوں کی گروہ صدقہ کیا کرو. میں نے زیادہ عورتیں جہنم میں دیکھی ہیں، یعنی فرمایا ہے کہ صدقہ کیا کرو عورتوں کی گروہ. تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتیں جہنم زیادہ گئیں؟ فرمایا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں زیادہ اور اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں. اس طرح کی باتیں آپ نے کچھ بتائیں، یعنی بد دعائیں بھی دے دیتی ہیں بچوں کو. مطلب آپ کا یہ کہ یہ بتانا کہ عورتیں بچ جائیں. تو آپ نے صدقے کی تلقین فرمائی. واہ سبحان اللہ، صحابہ کرام عمل کرنے والے لوگ تھے. جیسے پہلے حدیث میں عورتوں نے کنگن اتارے اپنے ہاتھ جو کسی نیچے آپ کے سامنے ڈال رہی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس طرح فوراً عمل کیا. الا ماشاء اللہ، ویسے تو ہر دور کے اندر امت مسلمہ میں لوگ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مجموعی طور پہ فرما بردار تھے. ہر کوئی فرما برداری میں لگا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد یہ بات کہ کب دیکھا عورتوں کو جہنم میں، آپ نے کب دیکھا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے شب معراج میں دیکھا یا کشف کی حالت میں دیکھا یا خواب میں دیکھا ہوگا، یعنی مختلف جب بھی دیکھا، لیکن آپ نے دیکھا اور یہ بتایا. ایسے ہی آپ نے جب نماز کسوف پڑھ رہے تھے، سورج گرہن لگا ہوا تھا، تو آپ کے سامنے جنت نمودار ہوئی اور آپ نے ہاتھ بڑھایا لیکن پیچھے کھینچ لیا. بعد میں بتایا صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ جنت سامنے آئی تھی، میں نے خوشا جی چاہ کے توڑ لوں، لیکن پھر آخرت کے لیے چھوڑ دیا. تو اگر توڑ لیتا تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. تو آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس وقت نماز پڑھو اور دعا کرو اور صدقہ کرو. یہ اعمال ہیں